حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من قال لصاحبہ تعالی اقامرک فلیتصدق بشیء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اپنے ساتھی سے، دوست سے، ٹھیک سے یہ کہیں کہ آؤ ہم جوا کھیلتے ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ وہ صدقہ کریں۔ ڈیپ سیک کر کے اے آئی سے میں نے پوچھا کہ جوا کی تعریف اور 5 اہم خصوصیات، 5 اہم صفات کیا ہیں۔ اے آئی جواب دیتے ہیں، جوا گیمبلنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں افراد مال یا قیمتی چیزوں کو خطرے میں ڈال کر کسی غیر یقینی نتیجے پر شرط لگاتے ہیں۔ اس کا مقصد عام طور پر فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں نقصان کا بھی ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جوا کی کچھ اہم خصوصیات درجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے غیر یقینی نتیجہ۔ جوا کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کا نتیجہ غیر یقینی ہوتا ہے۔ شرط لگانے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جیتیں گے یا ہاریں گے۔ نمبر 2، مالی خطرہ۔ جوئے میں ہمیشہ مالی خطرہ شامل ہوتا ہے۔ شرط لگانے والا اپنا پیسہ یا کوئی قیمتی چیز خطرے میں ڈالتا ہے اور اسے نقصان کا سامنا کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ نمبر 3، انعام کی امید۔ جوا میں حصہ لینے والے کی بنیادی ترغیب انعام یا فائدہ حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے۔ یہ انعام مالی ہو سکتا ہے یا کوئی اور قیمتی چیز۔ نمبر 4، مشاہداتی یا تصادفی عنصر۔ جوا کا نتیجہ عام طور پر کسی مشاہداتی یا تصادفی عمل پر منحصر ہوتا ہے۔ 5واں، تشویش اور لت جو ہے۔ تشویش کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ یہ لت کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ افراد جوا کے نتیجے میں مالی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جوئے کو اکثر قانونی اور اخلاقی اعتبار سے متنازع سمجھا جاتا ہے اور مختلف معاشروں میں اس کے قوانین اور پابندیاں مختلف ہوتی ہیں۔ میں نے آئی سے پوچھا کہ آج کل کے آن لائن گیم اور کرپٹو کرنسی بھی جوئے کی ایک قسم شکل ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ تھا۔ تو آج کل کے آن لائن گیمز اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہ جوا یعنی گیمبلنگ کی ایک شکل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ان کی نوعیت، استعمال اور مقصد پر منحصر ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں کو الگ الگ طور پر اسلامی نقطہ نظر سے واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ آن لائن گیمز۔ آن لائن گیمز کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے کچھ جوا کی شکل اختیار کر سکتی ہیں جبکہ کچھ محض تفریح کا ذریعہ ہیں۔ جوا کی شکل ہونے والے گیمز، اگر کسی گیم میں پیسے یا قیمتی چیزوں کو خطرے میں ڈال کر شرط لگائی جاتی ہے اور نتیجہ غیر یقینی ہوتا ہے تو یہ جوئے کی تعریف میں آتا ہے۔ مثال آن لائن پوکر، کیسینو گیمز یا ایسے گیم جن میں حقیقی رقم کا لین دین ہوتا ہے۔ اسلامی حکم ایسے گیم حرام ہیں کیونکہ یہ جوا کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ نمبر 2، کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن، ایتھیریم وغیرہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں جن کی قدر مارکیٹ کی طلب و رسد پر منحصر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کچھ پیچیدہ ہیں کیونکہ ان کی نوعیت اور استعمال مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کرپٹو کرنسی کو جوا کی طرح استعمال کیا جائے، اگر کرپٹو کرنسی کو صرف اس امید پر خریدا اور بیچا جائے کہ اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوگا اور اس میں بڑا مالی خطرہ ہو تو یہ سٹہ بازی کی ایک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر اسے سٹہ بازی کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ جوا کی ایک شکل ہے اور حرام ہے۔ اگر اسے حلال تجارت یا سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہو سکتی ہے۔ اگر کرپٹو کرنسی کو حقیقی لین دین، تجارت یا سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے اور اس میں اسلامی اصولوں جیسے سود سے پاک ہونا، غیر یقینی معاملات سے پاک ہونے کا خیال رکھا جائے تو یہ جائز ہو سکتی ہے۔ اسلامی حکم ایسی صورت میں کرپٹو کرنسی کا استعمال جائز ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔